أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد و اصحاب محمد پر. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی، میرے ساتھ موجود ہیں سندر سلی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں. ناظرین محترم، ہم نے 18ویں روزے کی افطار کر لی اور 19ویں سحری کی طرف ہم گامزن ہیں. اور جب ہم گامزن ہیں اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہم نے کل گفتگو کی تھی وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ فی الزمانہ معاشرے کا یہ ایک بہت ہی بڑا چنیدہ مسئلہ ہے. ناظرین محترم، ہم نے نکاح اور معاشرے میں اس کے مثبت اور منفی اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ گفتگو اتنی طویل ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی باریکیاں اور اس کے جتنے بھی خد و خال ہیں اور اس کے جتنے بھی کارنرز ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا کریں کہ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ اتنا تو استفادہ کریں کہ کم از کم آپ کے گھریلو کی جو مبادیات ہیں دین کے حوالے سے اور نکاح کے حوالے سے وہ آپ کو سمجھ آئیں. نکاح کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے مبادیات سمجھ میں اور اس کے علاوہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو. بالکل. اسی لیے آج ہم نے جو پینلسٹ رکھے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، روز اول سے ہمارے ساتھ ہیں اور ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، اصلاح ملک، اور ہم نے ترویج و ترقی اور پختگی اپنے لوگوں کے اندر لے کے آنی ہے اور دین کی طرف رجحان، اور رجحان کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور دین کا علم حاصل کرنے کی تشنگی پیدا کرنی ہے ان کے اندر. اسی مقصد کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت قابل شخصیت اور ان لوگوں میں چنیدہ ہیں، ان لوگوں میں ایک سلجھا ہوا مزاج رکھتے ہیں. سلجھا ہوا مزاج رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی پر اثر گفتگو کرتے ہیں. کلام الملک، ملک الکلام والا زمرہ ان کے اوپر بالکل آتا ہے کہ یہ کلام کی بھی بادشاہ ہیں جناب علامہ عتیق الرحمان ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مزاج بخیر، طبیعت بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہمارے ساتھی بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، روز اول سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے دل کے بہت ہی قریب ہیں اور دل کے قریب بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ و قاری اور علم اسلامک اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ دیگر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سر فہرست نظر آتے ہیں. لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کو بہتر بنانے کے لیے، دین کے کام اور دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ کوشاں رہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹر ہیں، گوگل سرٹیفائیڈ ہیں، 100+ ایوارڈز آپ ون کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ای کارڈ کے. اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت سے؟ آپ لوگ کیسے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ بتائیے. شکر الحمدللہ. آپ لوگ کی طرح الحمدللہ بہت اچھے. عدنان بھائی نے کل لوگوں کے
دلوں کو جو ہے وہ ہلا دیا تھا. پھر ہمارے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پینل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا آپ کے بغیر. بس یہی بات ہے کہ اصل میں دل تو میرا بھی نہیں تھا, لیکن بات یہ کہ کچھ مصروفیات تھیں, کچھ معاملات تھے, لیکن الحمدللہ اللہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا رہتے ہیں. بالکل, اب آپ ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے بے شک الحمدللہ. چلے جی, آپ نے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے حافظہ نورین میمن, جو کہ آپ فاؤنڈر ہیں بنو یوتھ کی آواز کی, ٹیم ممبر ہے اور بہت ہی خوبصورت ثناخواں بھی ہیں. السلام علیکم, کیسے مزاج آپ کے؟ میں چاہوں گی ہم اپنا پروگرام شروع کریں, اس سے پہلے ہم آپ سے ایک نعت ہی سن لیتے ہیں. آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج, ظلمتوں کا زوال, آئینہ بھی وہی عکس جمال, کس کا جی کمال, کس کا جی کمال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان, دست اعجاز دے کنکری کو زبان, حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال, روک دے تو حرام, اذن دے تو حلال, کس کا جی کمال, کس کا جی کمال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال. اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں, دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں, فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں, ایسی کوئی وزیر, ایسی کوئی مثال, کس کا جی کمال, کس کا جی کمال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال, میم حامیم دال, مصطفیٰ بے مثال. بہت پیارا, بہت خوش اعلان, اور خوش اعلان کے ساتھ جس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی, میں چاہتا ہوں کہ ناظرین محترم کوئی بھی پڑھ رہا ہو, مگر یہی دعا اور یہی ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر یہ مقبول کلام ہو گیا اور آپ نے اپنی نگاہ کرم کر دی تو پھر کیا کہنا، وہ الفاظ ہی کافی ہیں کہ جو در رسول پر مقبول ہو جائیں، اور وہی سرمایہ حیات ہے، وہی پورا زندگی کا اثاثہ ہے کہ وہ وہاں سے آئے کہ جی اشارہ کے قبول ہوا، تمہارا پکارنا، تمہارا بولنا، تمہارا یاد کرنا، تمہارا ہمارے عشق میں تڑپنا قبول ہوا. جب وہاں سے اس در سے آئے گی یہ بات تو تبھی بات بنے گی اور وہی بڑی بات ہوگی. بلا توقف میں بڑھوں گا علامہ عتیق الرحمن ضیاء صاحب کے پاس. علامہ صاحب، نکاح کا کیا معیار ہونا چاہیے فی الوقت زمانہ؟ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ہی زیادہ متنفر ہیں نکاح کے حوالے سے، اور ان کو مبادیات کا بھی نہیں پتہ کہ جی کہ کتنا جہیز کے حوالے سے کیا معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نکاح رکھا جاتا ہے تو اس کے کیا مبادیات ہوتے ہیں. اس حوالے سے ذرا سا آپ روشنی نظر فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ جی فی زمانہ جو ہمارے پاس جو مسائل اتنے پیدا ہو گئے معاشرے میں، اس کا کیا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد تسلیما کثیرا کثیرا. اور مہر کے حوالے سے بھی بتائے گا. جی بالکل، مہر کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک جامع اور مختصر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اس کے مال و دولت کی وجہ سے، صحیح. اس کے حسب نسب کی وجہ سے، صحیح. اس کی حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، صحیح. اور اس کی دینداری کی وجہ سے. صحیح. بالکل. لہٰذا تم دینداری کا انتخاب کر کے کامیاب بنو. ماشاءاللہ. پہلا حصہ جو رکھا ہے وہ دینداری رکھا ہے. صحیح. دینداری عورت کے معاملے میں کیوں رکھا ہے کہ عورت معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، وہ پورے خاندان کو اور پوری قوم کو لے کر چلتی ہے. صحیح. اس لیے اس کا دیندار ہونا اور اس کا شریف النفس ہونا تمام معاملات کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے نکاح کا معیار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے حوالے سے سب سے اول دیندار ہونا لازم ہے. ماشاءاللہ. موجودہ دور کے اندر معاشرے کے حوالے سے باقی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہمیت دینداری ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، مہر کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے مہر کے حوالے سے کوئی چیز منتخب نہیں کی. آپ کو معاشرے کے حوالے سے، خاندانی پس منظر کے حوالے سے یہ آزادی دی گئی ہے کہ جس قدر جتنا چاہیں مہر رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن یہاں ایک شرط رکھی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین شادی وہ ہے جو کم خرچ ہو. تو یہاں پر مہر اتنا رکھا جانا چاہیے کہ جتنا آپ فوراً ادا کر سکیں فی زمانہ. شرعی مہر کی بات ہوتی ہے کہ شرعی مہر ہوگا، تو یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں، شرعی مہر کی اگر ہم بات کریں نا تو عمومی طور پر 500 درہم آتا ہے. تو آج کل 500 درہم بھی آتا ہے. اس کے علاوہ جو شرعی مہر ہے جس کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، آج کے دور کے اندر وہ کم سے کم میں بھی کہ 2.5 سے 3 لاکھ کے برابر کا ہے. اچھا، 2.5 سے 3 یا 11 لاکھ؟ نہیں، 2.5 سے 3. اچھا، چونکہ چاندی ہے نا، ٹھیک ہے. تو چاندی کے حوالے سے آپ کیلکولیشن کریں تو 2.5 سے 3 لاکھ کم و بیش بن سکتا ہے. 50,000 روپے بھی ایک اکثر جو ہم کرتے ہیں منتخب شرعی طور پہ، جی کر اس سکتے کی کیا روح ہے؟ دیکھیں، کتنا بھی چاہیں کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم اگر مہر رکھنا بھی ہے تو آپ 20 سے 25 ہزار سے اسٹارٹ کیجئے. عورت کا ایک اپنا معیار بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ عورت کو یہ طاقت دیں، عورت کو ایک معیار دیں کہ آپ کا مہر اتنا ہے. تو بہرحال مہر جتنا بھی رکھیں، ایک بات ضرور شرط ہے کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے مہر مقرر کریں، لیکن ایسا مقرر کریں جو آپ مہر ادا کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی وجہ سے، ناک رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مہر رکھ دیا اور بعد میں آپ نے مہر کی ادائیگی نہیں کی. اگر آپ نے مہر کی ادائیگی نہیں کی اور عورت نے بذات خود معاف بھی نہیں کیا تو بعد میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ترکے سے اس مہر کی ادائیگی کی جائے گی. تو لہٰذا مہر اتنا رکھیں جتنا بآسانی فوراً ادا کر سکیں. بالکل، ماشاءاللہ. بہترین، بہت خوبصورت گفتگو. اور میں عدنان بھائی کی طرف آنا چاہوں گی. عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کل بھی ہم ایک حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن کیونکہ ٹاپک ایسا تھا پھر ہم اسی میں شامل ہو گئے تو آپ کا سوال تھوڑا ادھورا رہ گیا. میں چاہوں گی آج لوگوں کو آپ تفصیلاً اور وضاحتی طور پر اس کے بارے میں بتائیں کہ اپنی پروڈکٹ کو آپ بغیر انویسٹمنٹ کے کس طرح سیل کر سکتے ہیں اور پھر شیئر بھی کر سکتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. کل ہم ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کے اوپر، کیونکہ لوگ جو اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے بہت زیادہ جو پرسنلی اپنی پروڈکٹس ہوتی ہے وہ فیس بک کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فیس بک کے تھرو کرنے کے بعد ظاہر بات ہے ان کے سب سے پہلے ابھی تو انسٹاگرام کا بھی بہت زیادہ میں جی دیکھا ہاں کہ جی ہاں لیکن جو جیسے دیکھیں اگر کوئی پروڈکٹ ہے نا، اس پروڈکٹ کا اگر ہم سرچ کریں گے تو وہ ہمیں فیس بک یا دوسری جگہ پہ جائیں، لیکن اگر ہم انگریڈینٹ کی بات کریں گے تو اس کے لیے ہمیں نہ فیس بک کی ضرورت پڑے گی نہ کسی انسٹاگرام نہ کسی، کیونکہ اس کے لیے پھر گوگل پہ چاہیے، کیونکہ انگریڈینٹ جو ہے گوگل پہ آپ کا اویلیبل ہے، آپ فیس بک ان چیزوں پہ آپ کو نہیں مل سکتی چیزیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے پروڈکٹ جب سیل کی جا رہی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو بوسٹ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں لگانا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس کو پیسے دینا پڑتے ہیں. جب پیسے دیتے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگ وہ آپ کو ٹارگیٹ آڈینس کو دکھانے لگتا ہے. لیکن بات یہی یہاں پہ بھی پیسے کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں کچھ ایسے ایک دو ٹپس بتاؤں جو جہاں پہ آپ کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہاں محنت ضرور طلب ہے لیکن پیسے خرچ نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم ہربل کریم یا کوئی ہیئر آئل ہم اگر سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری آلریڈی پہلے سے کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہیں اور وہ ظاہر بات ہے بڑے پیمانے میں بڑے بجٹ کے اوپر بوسٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں ان کے پیجز پہ جانا چاہیے، وہاں پہ جو آپ کے جو لائکس جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے کمنٹس کی ہوئی ہوتی ہے، کلک کر کے ان کے اسپیسیفک آئی ڈی میں جائیں اور آئی ڈی میں جا کے ان کو ان باکس اپنی ہی پوسٹ، کیونکہ آلریڈی وہ اسی یعنی اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹ آڈینس. تو آپ کو بالکل سلیکٹیو ٹارگیٹ آڈینس ملتی ہے. جی ہاں، اور ان کو آپ پرپوزل کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ انٹرسٹڈ ہے اس طرح کی پروڈکٹ لینے کا، اس میں ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے، آپ کو چیک کرنا پڑے. آپ ہمارا پرپوزل دیکھ سکتے ہیں، ہماری انگریڈینٹ چیک کر سکتے ہیں، ہماری چیزیں ہمارا سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی جس قسم کی بھی آفر ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جس کے آپ کی پروڈکٹ سیل ہونے کی جو فیزیبلٹی ہے، جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے بات کرتے رہے کہ یوٹیوبر ایک ہمارے یہاں پیشہ بن گیا، تو آج میں دیکھتی ہوں کہ ولاگرس کو بھی جو ہے وہ پی آر بھیجے جاتے ہیں کہ آپ اپنا ولاگ بنا دیں اس طرح سے کہ ہماری پروڈکٹ کی جو ہے وہ اچھی پبلسٹی ہو جائے. جی دیکھیں پروگرام میں اس سے پہلے جو 2 پروگرام پہلے میں نے کیے تھے، ایک ویب سائٹ ہے اس نے مجھ سے رابطہ کرا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے اپنے پروگرام میں ہماری ویب سائٹ کا ذکر کریں تو ہم یہ کہ ہم آپ کو کچھ ایسی اماؤنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو میں نے کہا اماؤنٹ تو شیئر نہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ مجھے اپنی ویب سائٹ شیئر کریں، اگر وہ واقعتاً وہ ویب سائٹ کسی لوگوں کے کام کی ہے تو وہ ہم فی سبیل اللہ بھی بتائیں گے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو معاملات ہیں جہاں پہ آپ کی آڈینس نظر آتی ہے، جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ اس پرسنالٹی کے ساتھ یا اس شخصیت کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی پروڈکٹ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے اور برانڈ ایمبیسڈر بھی بنانا چاہتا ہے. آپ کی توسط سے کہنا چاہوں 2 سے 3 ایسی پروڈکٹ جس کے میں برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں، لیکن ابھی تو 2 تھی لیکن ابھی ایک ہے. آپ نے تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی چھپا کے رکھی نہیں، وہ فیس بک پہ میں نے ساری چیزیں ڈالی ہوئی، آپ کو یہ ایک چیز نہیں. ٹیم سے کہنا ہوگا کہ وہ بالکل آپ کے لیے مرتب کر کے دے کاغذ پہ کہ کس تحریری شکل میں کہ کیا کیا آپ کی کامیابیاں ہیں. نہیں بس بات یہ ہے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں گفتگو سے خوشبو آتی ہے، تو بس ایسی بات ہے کہ وہ ہم باتوں میں رہ جاتے ہیں اور باتیں جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو انشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وقت کے اوپر آپ کوئی بات ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر. بالکل بہترین، کیا کہنا زبردست. تو یہ انویسٹمنٹ کے بغیر جو ہے ہماری پروڈکٹ کس طرح سیل ہوگی، ہماری بات یہاں پر مکمل ہوئی، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں آپ واٹس ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے لیے. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے 5 سے 6 لوگوں کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے جن کے پاس آپ کا نمبر سیف نہیں ہے. تو اس کے لیے ورچوئل نمبر آپ بنا کے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ پروموشن کر سکتے ہیں، اور اگر بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی آئی ڈی پرچیز کر سکتے ہیں. آفیشیل طور پہ واٹس ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ آپ کا خود اپنے کلائنٹس کے بعد آپ کی پوری جو پروڈکٹ کی معلومات ہے وہ تمام چیزوں کو شیئر کرے گا اور آپ کے لیے مارکیٹنگ کرنا شروع کرے گا. تو بات یہ کہ وہی بات ہے کہ جتنی آپ کے پاس معلومات ہے اور سب سے اہم چیز ہے بجٹ. جتنا اچھا آپ کے پاس بجٹ ہوگا اس بجٹ کے برابر اچھی طریقے سے کام. پھر ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے تو بجٹ پہ تو پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ لوگ کہیں گے یا تو انہوں نے پھر بجٹ کی بات کر دی ہے. ہاں میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ میں نے فری آف کاسٹ بتا دی کہ آپ کو محنت ہے. لنک بلڈنگ کہتے ہیں اس کو، لنک بلڈ کرنا. مختصر جو آلریڈی آپ کی پروڈکٹ دیکھیں، آپ کی پروڈکٹ تو ایسی تو نہیں کہ صرف آپ ہی کی ہے. آپ اگر کوئی ہربل کریم دے رہی ہیں تو بہت سارے ہربل کریم سرچ کریں گے تو بہت سارے پیجز آ جائیں گے. ان پیجز میں ملینز کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے. اب ان ملینز کو کلک کریں گے. کبھی ہم نے لائکس پہ کلک نہیں کرا، آپ لائک پہ کلک کریں گے تو تمام لوگوں کی لسٹ اوپن ہو جاتی ہے اور اس لسٹ پہ اسپیسیفک جا کے کلک کریں اور جو لوگ ہیں ان کو اسپیسیفکلی تھوڑا سا ظاہر بات ہے محنت ہے، لیکن بات یہ کہ اس پہ آپ کا خرچہ نہیں ہے اور آپ کو ٹارگیٹ آڈینس ضروری ہے نا کسی بھی کام کے لیے. محنت بھی ضروری ہے. اور آپ نے بجٹ کی جیسے گفتگو کی تو مجھے ایک ہی سوال بہت ہی شدت سے ذہن میں آیا آج کے موضوع سے ریلیٹڈ. میں بلا تاخیر آؤں گا حافظ ارشد رفیع صاحب کے پاس. جناب اس وقت بھی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ دوسری شادی عیب سمجھی جا رہی ہے. ایک کلچر پورا بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر دوسری شادی کر لی تو
पहली सौजा, दूसरी सौजा, इनके जो बच्चे हैं आपस में सगे हुए, सुतेले हुए, और फिर इनके आपस में क्या मामलात हैं, शरीयत क्या कहती है इस हवाले से। और दूसरी चीज़ जो बजट जिनके पास थी, बजट से रिलेटेड जिनके पास इतनी इस्तात नहीं, वो भी इस चीज़ की ख्वाहिश रख रहे हैं और सुन्नत कह के इस चीज़ को तरजीह दे रहे होते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़े इस पैगाम दिया है कि हमें मर्दों को इजाज़त दी इस बात की 2-2, 3-3, 4 शादियों के हवाले से। और इसमें बिल्कुल ये ज़रूर है कि इसमें अल्लाह पाक ने इंसाफ का भी फरमाया है। अब इसमें एक नुक्ता ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई तबका अगर कोई इस्तात नहीं रखता है, बजट नहीं रखता है, तो एहतियात करने की भी ज़रूरत है, ज़ाहिरी लवाज़मात को पूरा करने की भी ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक मसला है कि महज सिर्फ इस बात से डर जाना कि भाई इंसाफ नहीं कर सकोगे तो हम ना करें, तो माशरे में और बहुत सारे बड़े मसाइल हैं। अल्लाह पाक ने अगर किसी चीज़ को भी बयान किया है तो उसकी हिकमतें हैं। हिकमत यह है कि उसकी एक हिकमत तो वाज़ेह नज़र आती है कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद बेवाओं की है, ऐसी उम्र दराज औरतों की है। तो अब क्या किसी कमारे लड़के को हम अगर रेफ़र करते हैं कि जनाब इस बेवा से शादी कर लो, तो उसके घर वाले यकीनन इजाज़त नहीं देंगे। और जो शादीशुदा मर्द हैं उनको तो आज फ़ी ज़माना वाजिबुल क़त्ल की मतरादिफ है तकरीबन, कि अगर उसने ये सोच भी लिया तो उसकी जुज़त और को सलाम है। तो कहने का मतलब है कि आज फ़ी ज़माना हालात तो बड़े अलग हैं इस हवाले से, और बहुत जुज़त वाली बात है। और उसको अगर आपकी दूसरी बात की तरफ आते हैं कि अब पहली बीवी से इजाज़त का मसला शरई कानून के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं, इसके अंदर इस्तिताअत है और जो इंसाफ कर सकता है उसे करनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर दिलजोई की भी कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि यकीनन किसी भी बीवी के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी कि वो अपने साथ जो है वो कोई दूसरी ज़ौजा आपकी बर्दाश्त कर ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको अपना ख़ावन की दूसरी शरीक हयात को बर्दाश्त, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं इसको लेके चलूँगा। मैं मिसाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 शादियाँ हैं। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी दूसरी शादी हुई, असल में वो कहते हैं मोहब्बत में कुछ तो जुनून के आसार होते हैं और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। मेरी 4 बहनें हैं। ऐसा हुआ कि मैंने ये देखा कि मैं 4 दिन तक अपने ड्राइंग रूम में बैठ गया। मैंने कहा डेरा जमा कर बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दीनदार, बहुत ज़बरदस्त खातून है, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत मुझे आपकी गुफ्तगू से भी और आपकी एक्टिविटी से भी और आपकी अंदाज़े तकल्लुम से भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि किस तरीके से माहौल आपको मिल रहा है। वो ड्रेसिंग करके बाकायदा मेरे लिए निकाल के उनकी सिलेक्शन होती है। वाह 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 वाह। तो बात ये है, हालांकि ये तो मोहब्बत है, सुन्नत है। तो मामला ये है कि मैंने ये देखा कि भाई हमारे मामला तो बिल्कुल सेट थे, जैसे कि बहन ने सवाल किया। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी दूसरे दिन मेरी 4 बहनें हैं माशाल्लाह। चारों बहनें इस अंदाज से दाखिल हुई कि जैसे किसी ताज़ियत में आते हैं, और वो ताज़ियत में आने के बाद वो गले लगकर मेरी बेगम भी हैरान हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अल्लाह ना करे कोई घर में इंतकाल का मामला तो नहीं हो गया। तो मामला ऐसा हुआ कि उनको मेरी बेगम ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। खैर उनको उनकी सारी बातें सुनी। तो अक्सर लोग शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं उसमें कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल। असल में इजाज़त तो आपने ले ली थी ना, पहले इजाज़त बिल्कुल कायम थी। देखिए इजाज़त तो शर्त नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसी कोई इजाज़त नहीं ली, मैंने शादी कर ली, करने के बाद बताया उनको। अच्छा। कई दफ़ा उनसे बात हुई थी, करने के बाद बताया, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही थी। अब इसमें मामला ये है, देखिए जो शरीयत ने हमें नहीं लाजिम करार दिया है, हम एक इसमें नुक्ता कई निकलते हैं। देखिए इसमें बात यह है कि एक शौहर जो इस्तिताअत रखता है वो किसी एक की जागीर तो नहीं है कि उसको जागीर समझा जाए। अभी मेरे एक दोस्त ने सवाल किया, जुमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शौहर जागीर नहीं है तो फिर बीवी किस चीज पे अपना हक समझे? नहीं, हक इस चीज़ पे समझे जो शरीयत ने नान नफ़क़ा और दीगर चीज़ें उसको दी गई है, उसके मुताबिक अगर कोई शौहर तमाम चीज़ों को पूरा करता है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने सवाल किया कि जनाब, पहले मैं उस वाली बात को मुकम्मल कर लूँ कि तो एक औरतें ये सवाल कर जाती हैं, बड़ा जुल्म हो गया भाई तुम्हारे साथ, तो ये तो बड़ा जुल्म का मामला है तुम्हारे रहते हुए और दूसरी शादी हो गई। तो मैंने कहा ये जो जुल्म का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है इसको थोड़ा कुरान हदीस से देख लीजिएगा, क्योंकि मामला ये है कि अल्लाह ने तो यहाँ इजाज़त दी है। क्योंकि फरमाया, एक हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि मुनाफिकीन की एक पहचान बताई गई कि मुनाफिक जब बैठते थे सहाबा में तो कहते थे हम तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन जब अलग जाते थे वो कहते थे अल्लाह ताला की इस आयत से तो इस बात पे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम अल्लाह की बात को नहीं मानते बल्कि तुम्हें मानते हैं। तो मुनाफिकीन की पहचान बताई गई। तो औरतों का मसला ये है कि वो ये कहती है सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बात चूँकि हमारे मफाद में नहीं है, ये बात मेरे हक में नहीं है। मर्द अगर इस्तिताअत रखता है, वो नान नफ़क़ा भी पूरा करता है, ज़रूरतों को भी पूरा करता है, बावजूद इसको
ऐप करार देती है जो कि इनके मफाद में नहीं है। तो किसी भी सख्त जुमले का अगर इंतखाब करेंगे, जैसा कि मैंने अपने बहन से अर्ज़ किया कि आपने जो कहा है कि बड़ा जुल्म हो गया, तो ये जुल्म और जालिमाना, और इसको अगर पीछे देखेंगे तो ये कुरान हदीस के खिलाफ बात है। और इसको अगर करेंगे तो अगर कुरान की किसी एक नस का भी इनकार हो तो सरासर कुरान का इनकार होगा और ये कुफ्र है। ठीक है, एक सवाल से बहुत सारे सवाल लिए जाते हैं, यहाँ पे एज अ पैनल सवाल पे जाओ तो एक सवाल ज़ाती तौर पे मैं करना चाह रहा था। जी। हाफिज़ साहब, अनवार साहब और सुंदर साहिबा ने मुझसे एक सवाल किया कि लोग बजट लगा के, आपको पता है सोशल मीडिया में लाखों रुपए का बजट लगा के काम होता है, जिनके पास बजट नहीं होता वो काम नहीं कर पाते। सही। तो क्या इस्लाम के अंदर जिनके जो इस्लाम में शादी करना चाहते हैं मेरे जैसे लोग अगर, और उनका बजट नहीं है अगर, सब चाहते हैं, तो उसका कोई हल बताए जिनका बजट ना हो वो क्या करे? ये फी ज़माना तमाम नौजवान की भी सवाल है। आपने अक्कासी की है, नुमाइंदगी की है, फी ज़माना जितने भी नौजवान हैं और जो एक अपनी आगे की जिंदगी के मराहिल में दखल लेना चाहते हैं, मैं बहुत इंसाफ से अगर बात करूं तो ये बताऊंगा कि देखें, दूसरी शादी को कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ा जो किरदार है वो फाइनेंस का ही है जी। 80% मसला जो है हमारा वो फाइनेंस हल हो जाता है। 90%। हाँ, मतलब और फिर मैं इसको 80% कहूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादा मानी जाएगी, मैं प्रैक्टिकल हूँ इसमें। तो ये है कि देखिए, हमने देखा कि हमारे कारोबार है, काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार में हमारा एक अपनी तरतीब है। हमारी बेगमात जब जाती हैं तो वहाँ की वहाँ की चीज़ों की सरबराह है। तो फाइनेंस का मसला जब ना हो तो 80% मसला लग जाता है। अब वो मसला जो है वो माशरती मसला है जो अपनी जगह स्टिल कायम रहता है। ये क्यों हो गया, लोगों का ताज़ियत करना, लोगों का अजीब अंदाज से बिहेव करना, ये औरतों के लिए बहुत, और यकीनन किसी औरत के लिए बहुत खुशी की बात तो नहीं है कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये लफ्ज़ अपनी जगह पे मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि एक मर्द किसी की जागीर नहीं है। ठीक है, हक देने के अगर अहल हो वो, और तमाम अपनी अज़वाज को वो हुकूक बराबरी से देने का अहल हो, तो फिर इसमें कोई कबाहत नहीं है। कबाहत नहीं, लेकिन आम तौर पे लोग बराबरी नहीं कर पाते। हमारे मर्दों का भी मसला है। एक तो देखें, ये बात है कि मुझे किसी ने कहा कि जनाब यार ये कैसे मुमकिन है, कैसे कर ले, तो मैंने कहा भाई एक दिन में दूसरी शादी नहीं होती। शादी के लिए करना ये होता है कि आपको पूरा अपना रवैया पेश करना होता है। आप एक सुन्नत को फोकस कर लेते हैं, अदनान साहब, मर्द बोलता है भाई ये तो सुन्नत है और ये करना चाहिए, लेकिन उसको ये कहा जाए कि भाई नमाज पढ़ना भी तो सुन्नत है, तुम्हारे फजर के मामलात नहीं है, तुम्हारे कौल और फेल में तजाद है, तुम्हारे मामलात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अगर पानी पी के रखूँ तो मेरी बेगम, जो पहली बेगम, दूसरी बेगम भी अब वो उठाकर पी लेती हैं। अच्छा, वो तबर्रुक समझती हैं। नसीब इस वक्त आप खुशनसीब तरीन शख्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से जब तक मैं नसीब वाले रश करते हैं आप पे अनवार भाई, जब तक मैं अपने बच्चों को दम ना करूं, कुरान पाक पढ़कर दम ना करूं, मेरी बेगम को सुकून नहीं आता। तो मैंने कहा कि हमें अपना पूरा रवैया पेश करना होगा, तमाम सुन्नत, वाजिबात, फराइज का आमिल बनना पड़ेगा। फिर हम अगर इस सुन्नत की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अज़वाज को भी बात समझनी होगी। हम करते कराते कुछ भी नहीं है, पहले का हुकूक अदा नहीं करते और दूसरी तरफ चल नहीं करते, तो ये बड़ा जुल्म है। माशरे की ये सबसे बुरी शक्ल है, जो इस तरह के मर्द इस तरह की जो हरकत में मुलव्विस होते हैं, और वो असल में अपनी नस्ल को ही वो एक तरीके से बदजन कर रहे होते हैं, और आप जो भी अमल कर रहे होते हैं वो आपकी नस्ल तक चलता है। अमल का नतीजा नस्ल में भी निकलता है। एक बात को मैं थोड़ी सी, मेरी एक आखिरी एक बात रह गई है। मैं कहता हूँ, मैंने बड़े रिसर्च किए इस पे, डार्विन का नजरिया एक पेश किया गया। डार्विन थ्योरी, बिल्कुल। डार्विन थ्योरी ये थी कि इंसान पहले बंदर था, फिर उसके बाद इंसान बन गया। इंसान को ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इस क़ाल रब्बुकल मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हमने खलीफा मुकर्रर, खलीफा बिल्कुल रॉन्ग है, इसके हम बिल्कुल इख्तिलाफ करते हैं इस थ्योरी से। डार्विन की थ्योरी, एरिस्टोटल की थ्योरी हो, या फिर इसके अलावा जितने भी अपडेट्स आई हैं उसकी थ्योरी हो, नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम थ्योरीज का रद्द है, क्योंकि हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो ये साइंस क्या मुकाबला करेगी, ये साइंस की और ये साइंसदान क्या मुकाबला करेंगे कि मेराज नबी ने किया जो राज अफशा, वो राज हवाओं से खला पूछ रही है, और फैलाए हुए गोशाए दमाने तजस्सुस ये साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। ये डार्विन थ्योरी, एरिस्टोटल थ्योरी, या आइंस्टाइन थ्योरी और ये फला थ्योरी, ये क्या मुकाबला करेंगे? हम तो अशरफुल मखलूकात थे, हमारे बाप दादा और हम अव्वल दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक इस माशरे की, इस प्लेनेट की, इस रूह ज़मीन की मोतबर लोग हैं, और सबसे बड़ी तो उम्मत ही है हम आके दो जहां से। तो डार्विन का जो नजरिया था, लोग आज हमें हैवान साबित करने के चक्कर में लग गए। अच्छा, जब हैवान साबित कर देंगे तो उसके बाद क्या फायदा होगा?
इन लोगों को जो लादीन है, हाँ। जो दीन से बेजार है, ये बोलेंगे भाई जब आप हैवान हो तो आप पर तो शादी बनती नहीं, वो किसी से भी रिलेशन बनाए फिर तो उसको इसमें भी आजाद किया मादर जाए। पिदर आजाद। फिर वो जो है ना हजरत, वो ऐसे ही? रिश्ते बनाए। फिर आप जानवरों में देखेंगे, जानवरों में सारी जिम्मेदारी फीमेल की होती है। वो बच्चे की अफजाइश भी करेगी, बच्चा भी पैदा करेगी, वो सारे मामलात को लेके चलेगी, उसके लिए ग़िज़ा का भी इंतजाम करेगी, और मर्द चौधरी बन के बैठ जाता है। तो बात चौधराहट नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे औरतों को भी मकाम दिया गया, मर्तबा दिया गया और बताया गया कि बस थ्योरी पे ना चलें। अल्लाह ने एक निज़ाम के तहत मर्द को हाकिम बनाया है, उसकी हाकिमियत कबूल करें और उसके साथ चलें। इंसान को जानवर साबित करने के चक्कर में ना लगें, वरना औरतों का भी नुकसान है और पूरे माशरे का नुकसान है। किसी की बहन अगर बेवा हो जाती है, आप बोलते हो भाई आपका शौहर ना करे, तो वो जो दूसरे लोग जो माशरे में एक बुराई का हिस्सा बन रहे हैं, मसाइल का हिस्सा बन रहे हैं, उनका सद्देबाप कौन करेगा? अगर आप में से किसी के साथ ये हादसा हो जाता है, उसका सद्देबाप कौन करेगा? तो हमें इज्तिमाइयत की सोच रखनी चाहिए। नाज़रीन, अगर ये गलतफहमी है तो दूर कर लें, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। हमारी बहनों को अपने ज़र्फ को बुलंद करने की ज़रूरत है, लालच से, हिर्स से बचने की ज़रूरत है। जो हम खा नहीं सकते हैं वो अपने पास स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? एक मर्द है, वो उसके पास अगर गुंजाइश से चीज़ें हैं तो हमें अपने पास हविस के तौर पर जमा करने के बजाय इजाज़त देनी चाहिए खुले दिल के साथ। ठीक है। ज़रा मजाक एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि जी आपने कहा कि दूसरे निकाह पे और तीसरे और चौथे निकाह पे इत्तेफाक होना चाहिए, मगर इस वक्त जो लोग निकाह कर लेते हैं और फिर उसके बाद हुकूक अदा भी नहीं कर रहे होते, दीन ने इनके हवाले से क्या कहा है? मैं अल्लामा अतीकुर रहमान ज़िया साहब से पूछूंगा, ये दीन ने इस हवाले से क्या कहा है कि जो 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर लें और फिर उसके बाद उनका हक भी नहीं अदा करें और उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करें, तो दीन क्या कहता है? देखिए, वैसे तो दीन ने हकूकुल इबाद को अदा ना करने की सख्त वईद दी है कि आपकी जो नेकियां हैं क़यामत के दिन उसके पलड़े में डाल दी जाएंगी जिसका आपने हक अदा नहीं किया। अच्छा। तो हकूकुल इबाद के अंदर जो है वो बीवी जो है एक बेहतरीन हक रखने वाली खातून है। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि आपके नस्ल का हिस्सा है। तो लिहाजा जो लोग हकूक अदा नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर ये है कि वो शादी ना करें, एक से इक्तफा करें। और एक का भी हक नहीं अदा कर सकते तो दीन ने कहा रोज़ा रखें ना, तो फिर रोज़ा रखें और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, बर्दाश्त का मुजाहरा करें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा नौरीन मेमन, जो कि आपके फाउंडर टीम मेंबर हैं बनो यूथ की आवाज़ की। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने बनो यूथ की आवाज़ को क्यों ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया और अब तक आपकी ये जर्नी चल रही है, तो ये कैसे चल रही है? जो है 2017 में बनो यूथ की आवाज़ को ज्वाइन किया और एज एन आर्टिस्ट राइटर ही ज्वाइन किया था फरहान भाई के रेफरेंस से। लेकिन मैं उस वक्त बहुत सारे इदारे के साथ अभी मैं भी मुंसलिक हूँ, अभी भी हूँ और उस वक्त भी थी। लेकिन जब मैंने बनो यूथ की आवाज़ को ज्वाइन किया तो मुझे इसमें ये एक अच्छी चीज़ जो ये लगी वो ये लगी कि ये यूथ को यंगस्टर को प्रमोट करते हैं और इनको जो है आगे आने का मौका भी देते हैं। उनको न सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि एक प्लेटफॉर्म भी फ्राहम करते हैं जहाँ पे ये अपने टैलेंट को जो है दिखा सकें। बिल्कुल। जिस तरह से ये सेट आज लगा हुआ है, ये बनो यूथ की आवाज़ का ही जो है ये एक स्ट्रगल है जो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले मैं जिन इदारों के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं देखा कि वो अपने लोगों को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे गुलाम भाई के ज़रिए जो है ये बनो यूथ की आवाज़ का हिस्सा बनने का मौका मिला और मुझे फ़ख्र है कि ये एक अच्छा इदारा है और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं कि ये इदारा और मज़ीद तरक्की करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं अदनान शेख साहब की तरफ आऊँगी। बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को जो है बगैर इन्वेस्टमेंट के सेल करने के। अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आप अपनी सेल्स को अच्छा कैसे कर सकते हैं? जी सुंदर होता ही है कि इसमें एक मामला ये भी है, अच्छा है आपने ये सवाल किया है, इस पर भी हमें बात करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट ली और फेसबुक पे जाएंगे और या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और उसको लगा के उसको बूस्ट कर देंगे और वो हमसे पूछेगा कितने लोगों को दिखाना है, हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे इतने लोगों को दिखाना है, उसके सामने उसकी अमाउंट आ जाएगी, हम वो डिटेक्ट करवाएंगे और उसको बूस्ट कर देंगे। लेकिन इससे काम नहीं हो जाता। असल में आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसके ऑडियंस कौन सी है, उनका एज फैक्टर्स क्या है, फिर आपके एरिया, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको ऑनलाइन भी करना है चीज़ें। तो आप पहले ये देखें कि आप जिस सिटी में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, उस एरिया को पहले कवर करें, उस एरिया से आप पहले सिटी की तरफ चले, सिटी से फिर अगर ऐसा है कि आप पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हैं तो उससे साथ क्या होता है कि आपकी जो रीच है ना वो बढ़ते चले जाती है और अमाउंट डिटेक्ट
रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो नेचर है, जो प्रोडक्ट की नेचर है, वो लोग आप जो आपके बायर हैं वो कौन लोग हैं, इसकी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, वो आपको वो कौन सा टाइम है जिस वक्त आपको इस वक्त उनको अप्रोच करना है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ना बड़ी अहमियत की हामिल है। बात ये कि प्रोडक्ट फेसबुक पर पेज बनाने से पहले मैंने तो अभी तक फ़िलहाल नहीं देखा किसी ने ये मुझे कहा कि अदनान में हमने तो रिसर्च कर ली, हमें पता चल चुका है कि किस तरह पोस्ट बनानी है। वो करते क्या है कि एक हमारे तरह का कोई जो डिज़ाइनर होता है उसको हायर कर लेते हैं, उससे एक डिज़ाइन बनवा लेते हैं, एक वीडियो बनवा लेते हैं, एक पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, बोलते हैं आप पेज हम खुद चला लेंगे। और पोस्ट जब जिल चाहता है उनका उस वक्त वो पोस्ट लगाते हैं और जितनी चाहे अमाउंट लगा के उसमें पब्लिक को, ऑडियंस को कैटर करते हैं और बूस्ट कर देते हैं। फिर कहते हैं यार इसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। वो रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब आप सही टाइम पर राइट वे पे जाके आप हिट करेंगे। आपको टारगेट ऑडियंस किस तरह कलेक्ट करनी है, लिंक बिल्ड किस तरह करना है, बुक मार्किंग किस तरह करनी है, ये लोगों को नहीं पता। लोगों को सिर्फ ये पता है कि कमेंट्स और शेयर के ज़रिए चीज़ें जानना चाहिए और नीचे कमेंट्स इनबॉक्स कमेंट हो जाते हैं, उसके अंदर चीज़ें फिर उसके बाद डिलीवर किस तरह करनी है चीज़ें, उसकी क्या तरीकाकार है, वो लोगों से डिटेल किस तरह ली जाती है। एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है, लेकिन बात ये है कि अगर इस पर काम करा जाए तो ये दिनों के अंदर मसला हल हो सकता है। आपकी मार्केटिंग हेल्दी नहीं है तो फिर आपकी सेल्स अच्छी हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। और फिर वो जो आपकी जो एक प्रोडक्ट होती है जिसमें आपने इतना टाइम लगा के एक चीज़ बनाई होती है, वो फिर उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलता और आप फेडअप हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बात ये कि एक मिसाल है छोटी सी कि वो किसी ने कहा कि एक जहाज़ की मैंने सुनी थी कि जहाज़ के अंदर कोई मसला हो जाता है और बड़े बड़े कारीगरों को बुलाते हैं और वो बोलते हैं भाई मैं पैसे खर्च करूँगा, लेकिन उसका मसला हल नहीं होता। एक शख्स आता है बोलता है भाई मैं इतने पैसे लूँगा, मैं आपको सही कर दूंगा। बोले चले ठीक है जी आप लाख रुपए ले लीजिए, कर दें। वो थोड़ी देर देखता फिर एक हथौड़ी छेने से लेके एक जगह पे ऐसा वार करता है, वो मशीन सही हो जाती है। तो बोलते हैं यार ये 1 लाख रुपए इस बात के। तो बोलता है वो 1 लाख रुपए वार करने के नहीं थे, वो सही जगह पे चोट करने के 1 लाख रुपए लिए थे मैंने। तो बात ये है कि वो जो सही जगह पर काम करने का टाइम है और सही वे पे, वो असल चीज़ बेहतर करती है। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत इन्फॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव। मैं इस सवाल का ना हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब जवाब हमें उस तरीके से मिल नहीं पाया। मैंने आपसे पूछा भी था कि जब 2 निकाह होते हैं तो 2 अज़वाज, उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में सगे कहलाएंगे या सुतेले कहलाएंगे, और फिर उनके अंदर भाईचारगी और उस तरीके से दुनियावी आपस में आगे बढ़ने का जो रुझान हमें कम नज़र आ रहा है फिलहाल ज़माना। इसमें इसके हवाले से ज़रा बताएगा। एक चीज़ और ऐड करूँगी कि अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है ना कि अगर दीगर अज़वाज हैं तो वो एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, इसके हवाले से घर में रहेंगे तो जायज़, ये भी मसाइल है। अच्छा जी, माज़रत, वो सवाल इतनी सारी बातों में बात रह गई। असल में ये जो सौतेलापन है ना, और ये सौतेलापन का कॉन्सेप्ट इस्लामिक नहीं है, ये तो हमने इंडियन कल्चर से लिया है। अगर एक वालिद एक है तो अज़वाज अगर 3 से भी बच्चे हैं तो ये सारे सगे औलाद हैं। बिल्कुल, इसमें कोई भी सौतेला नहीं होता। सौतेला नहीं, सगे औलाद हैं। सगे औलाद। और आप ये देखिए ना, सुन्नत इमाम हुसैन, सुन्नत हज़रत अब्बास अलमदार सलामुल्लाह अलैह कि आप दूसरी अज़वाज से, मौला हुसैन दूसरी हज़रत सैयदा पाक से, और आप ये देखें कि क्या खूबसूरती के आपने अपने भाई के पानी पहुंचाने के लिए, उनकी खिदमत के लिए हमेशा पीछे पीछे रहे मौला अब्बास, और उन्होंने अपने भाइयों को और अपने जितने भी खानवादा था उसको बिल्कुल इस तरीके से प्रोटेक्ट किया कि जैसे एक ही सगा, जो बिल्कुल एक ही माँ से 2 बच्चे होते हैं, इस तरीके से कर रहे होते हैं, और आगे और उससे भी बढ़ के अपने दामे दर में सुखन में रहते थे। सही। दूसरी बात, अच्छा सौतेल, ये बात तो क्लियर हो गया कि सौतेला कॉन्सेप्ट इस्लामिक नहीं है, इंडियन कल्चर है। अल्लाह पाक महफूज करे। हमारे घराने में, हमारे फैमिलीज में बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड हो गई है। लेकिन अगर वालिद अलग अलग है, वालिद अलग है तो ख़वातीन भी तो अक्सर 2 शादियां कर लेती हैं। जी, वालिद अलग हैं तो अलग खानदान होगा, वो सौतेली औलाद कहलाएगी। लेकिन ये जो एक वालिद हैं उस पर ये बात नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, एक घर में रखने की गुंजाइश में भी शरीय कोई कबाहत नहीं है, एक घर में भी रह सकते हैं। तो लेकिन अगर है गुंजाइश चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल अलग रखें, उसको फैसिलिटेट करें, एक जैसा रवैया इख्तियार करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है कि आपने तरबूज लिया, एक तरबूज लेने के बाद आपने 20 से कट किया और एक घर में भिजवाया, एक घर में भिजवाया, तो इंसाफ का मामला हमें बैलेंस रखना होगा। तो तीसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो लोग करना चाहते हैं अपनी बेगमात को फैसिलिटेट भी करें। जब मैंने, अगर मेरी हिस्ट्री को उठाएंगे तो मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेगम को पहले उम्रा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने पाकिस्तान टूर कराया अपने तमाम बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को दिखाए थे। हमने सिर्फ वो नहीं सोचा कि इनकी वाजिबात पूरी कर दें, इनकी ज़रूरियात पूरी कर दें, इनको फैसिलिटेट भी करें। ये तो आपने करवाया ना, एक मुतवस्सित तबके का बंदा जिसके पास इतना असबाब नहीं है और वो उसने निकाह, दूसरे निकाह की तरफ वो आ गया है, तो वो क्या करे? देखिए, अल्लाह पाक कुछ चीज़ें तो ऐसा होता है, अल्लाह पाक वक्त के साथ
औरत अपना नसीब भी लेकर आती है और उससे भी चीज़ें पूरी होती है। पर ज़ाहिर तकाज़ा बहरहाल इस्लाम ने, शरीयत ने जो हुकूक लिबाद की बात की, हज़रत ने तो हुकूक लिबाद के मामलात के लिए ज़ाहिरी असबाब को पूरा करके ही हिम्मत लेनी चाहिए, वरना माशरा जो है खलफसार की तरफ जाएगा, बुराई की तरफ जाएगा। आपने शादियाँ 2 कर ली और फिर आप हक़ किसी का अदा ना कर पाए, तो ये तो इसका बिल्कुल भी मैं हामी नहीं हूँ। उसके हक़ जो है, उसके हुकूक जो है वो पूरे अदा किए जाए। इस्लाम ने इसी बात की हमें मतलब अहकामात दिए, तलकीन कराई। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अल्लामा अतीकुर रहमान ज़िया साहब, आप भी इस हवाले से अपनी एक राय कायम और अपना एक जुमला दे दें। देखिए, राय तो यही है कि मौजूदा दौर में मैं यही कहूँगा, लोगों के अक्सर जहन में होता है कि पहले कुछ बन जाएं फिर शादी करेंगे। ठीक है, मैं पहली शादी को ही फोकियत दे रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं, पहली हो जाए आजकल के दौर में तो बड़ी बात है। ठीक है, ये तो हज़रत हाफिज़ साहब का ज़र्फ़ है और अल्लाह इनको नसीब करे मैं कहता और हूँ बरकत कि दे। इकबाल ने कहा था ना, शिकवे जुल्मत शब से कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से के चिराग को जलाते जाएं, और माशाल्लाह इन्होंने अपने हिस्से के चिराग जला दिए, तो माशाल्लाह ये कि और हाफिज़ साहब रोशनी इससे ने फैलेगी। तारीफ भी कर दी, आज तो कुछ मीठा बनेगा इंशाअल्लाह। तो कहने का मतलब माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे और इत्तेफाक व इत्तेहाद भी क्योंकि दे। गाड़ी बाइक चलती है तो 2 टायर से ये चला रहे हैं, कर अल्लाह पाक इंजन भी बिल्कुल मजबूत रखे। बहुत खुशनसीब हूँ मैं इस मामले में, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हुआ। तो शायद आप किसी तरफ भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अभी ऐसा तो ज़हन तो नहीं है, घर भी जाना है, तीसरी तरफ जाने से पहले, नहीं तीसरी तरफ जाने से पहले अपने घर भी मैंने जाना है। आपसे पहले एक बात कही है कि मर्द को अपने अहवाल को ठीक करने की ज़रूरत है। पहले हमारे अपने मामला ठीक नहीं है और हम इस तरफ इस सुन्नत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो हम जो मुनाफिक हैं। अच्छा, ये सुन्नत की आपने बात की, मेरे जहन में बात आई, कता कलामी के लिए माजरत। अल्लामा साहब, मदीना शरीफ में एक साहब बैठे हुए कह रहे हैं कि जी हमने नमकीन तो खा लिया, अब सुन्नत भी अदा करें, और जो सुन्नतें पढ़नी थी नमाज का तो उसको वो कज़ा करके बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हमारे लोग पाकिस्तानी कि यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि जी जनाब हमने नमकीन तो खा लिया, अब सुन्नत कुछ मिल जाए मीठा, और जो दीगर जो सुन्नत है, जो सुन्नत नमाज अदा करनी है वो छोड़ के बैठे हैं। तो ये भी एक मसला आता है। नमाज तो खैर फ़राइज़ में है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग ये सोचते हैं कि औलाद, लड़का या लड़की कुछ बन जाएंगे तब शादी करेंगे, आप यकीन करें इतना बड़ा नुकसान है लेट शादी करने का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़दवाज कसरत से करो ताकि जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी तो कल क़यामत के दिन मैं अपनी मिल्लत और कौम पर फ़ख्र करूँगा। ठीक है ना। अब आप देखें कि हमारे यहाँ ये एक जहनी माशरे के अंदर जहनी सतह आप ये देखें, जहन बनाया जा रहा होता है कि जी कुछ बन जाएंगे फिर शादी करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट शादी करना कि जब आपकी उम्र 35 और 40 साल हो जाती है तो मेडिकली भी आप अनफिट हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब दूसरा आप ये सोचें कि एक लड़का 20 साल का है, लड़की 18 साल की है, अगर उनकी शादी हो जाती है तो आप यकीन करें सबसे पहली औलाद नरीना होती है अमूमी तौर पर, मेडिकली रूल से भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब यही फर्द लड़के और लड़के जब 42 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनका बच्चा जवान हो चुका होता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत अब बड़ा जब पहलू जवान हो चुका होता है तब 40 साल के भी माशाल्लाह जवान ही हैं, औलाद भी जवान है, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा है, दोनों कमा रहे हैं तो बरकतें आ रही हैं और दोनों कमा रहे हैं और सहारा भी बन रहा है, सहारा भी बन रहा है। अब उस बच्चे की 20 साल की उम्र में तो वो जो 60 साल का 55 साल का दादा होगा वो अपने पोते को जो है 10 15 20 साल का देखता हुआ जाएगा। फिल वक्त जिस तरीके की माशरे के अंदर हमें बुराइयां नज़र आ रही होती हैं तो इस वक्त बड़े बड़े फैसले भी करने होते हैं, और एक अगर वालिद है और उसका बेटा एक अच्छी उम्र में है तो फैसला बेहतरीन तरीके से करेंगे किसी भी मसले में, और अगर एक वालिद की उम्र है तकरीबन 50 साल और उसका बेटे की उम्र है अभी 10 साल या 15 साल, तो वो क्या किस तरीके से अपने घर को और आगे की ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि निकाह वक्त पर ना होने से जो हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां जन्म ले रही हैं, बहुत ज्यादा तो रोजाना हमें अखबारात में इस तरह के मसले बहुत नजर आते हैं। मैं बिला तवक्कुफ चाहूँगा नाज़रीन मोहतरम के हमारी बहुत ही अच्छी को होस्ट बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं, चंद अशार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन पेश करें और फिर आगे हम चलते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जा
فدائے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار جان و دل تم پر فدائے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار کے بے شمار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار جان و دل تم پر فدائے دو جہاں کے تاجدار ماشاءاللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت زبردست. حافظہ نورین میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی بہت اچھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخواں ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بنو یوتھ کی آواز اور اس کے ساتھ آپ کا جڑنا، پھر اس سفر کو جاری رکھنا، یہ کس طریقے سے پیش آیا؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں فی زمانہ خواتین کو بہت سارے مسائل بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں، مگر اتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا اور کسی سے پیچھے نہیں ہونا اور اپنے کام کو اور اپنے نام کو ایک اہمیت دینا اور سیریسنس کے ساتھ چلنا، یہ کس میں طریقے سے یہاں ان ممکن کے ہے؟ ساتھ یہ بھی ایک بات اس میں ایڈ کروں گی کہ لازمی سی بات ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کیا کوئی ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرنا پڑی کہ ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ جڑ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ میری طرح ایک ثنا خواں ہیں، تو جب ایک ثنا خواں دوسرے جانر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کافی سارے ہرڈلز آتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک ہاؤس وائف ہونے کی حیثیت سے اور ایک جو ہے نعت ریسائٹر کی حیثیت سے ایک اس کو لے کے چلنا بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن کنٹینیو اس میں جو زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ غلام بھائی نے کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں وہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. صحیح. وقتاً فوقتاً ان سے وہ کنیکشن میں رہتے ہیں اور ان سے معلومات کرتے تو رہتے ہیں. فیملی کی سپورٹ کس طرح کی رہی سارے فیملی معاملے بھی میں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ غلام بھائی کا نام جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے بھائی کا نام لیتی ہوں، بالکل غلام بھائی کا ریلیشن بالکل ویسے ہی ہے میرے ساتھ. تو مجھے بھی کبھی بھی فیملی کی طرف سے کچھ اس طرح کا نہیں ہوا کہ آپ نہ جائیں. بہت سارے ایونٹ ہوتے رہیں اور کنٹینیو رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک ایونٹ بنو یوتھ کی آواز کے آتے رہتے ہیں. صحیح. اور ابھی جو انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ بہت اس میں ایوارڈ سیریمنی بھی کی تھی، تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا اور گھر والوں کی طرف سے اپریسیشن بھی ملی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ جب بنو یوتھ کی آواز، جب ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر ممبر بھی اور ٹیم بھی پھر وہ لیڈر کے ساتھ ساتھ ہی کنیکشن میں رہتے ہیں. صحیح. کنیکٹ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میں کیا زبردست، کیا کہنا. آپ کی بات سے میری بات اور آپ کی بات پر میری بات یہ ہے کہ جی آپ جس طریقے سے
آگے بڑھ رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ کامیابی عطا کرے اور جس بھی ادارے میں کام کریں وہ بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کرے. ناظرین محترم، ہم پہلے روزے سے لے کر آج 19ویں روزے تک پہنچ گئے ہیں اور ہم تسلسل کے ساتھ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ استفادہ حاصل کریں اور جتنا مستفید ہو سکتے ہیں اتنا مستفید ہو. کسی بھی طور پہ، چاہے وہ آپ کی ذہنی سطح ہو، روحانی سطح ہو، قلبی سطح ہو یا آپ کی علمی سطح ہو، فکری سطح ہو، کسی بھی سطح پہ میں بذات خود آپ کا جو خیر خواہ بن سکتا ہوں، جس طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. مگر یہ 19ویں روزے تک میں جو آیا ہوں اور جو میں جس طریقے سے محنت اور جس طریقے سے لگن اور جس طریقے سے کانٹینٹ اور جس طریقے سے آپ کے مسائل کو پیش کر رہا تھا، اس میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ جی اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح امت ہو اور جو مسائل ہیں آپ لوگوں کے وہ اپنے مسائل سمجھ کے حل کریں. کیونکہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کے بنا پر ہم گزر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کے پاس پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنا جو بھی آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ سوال کرتے ہیں، جو بھی آپ تقاضا کرتے ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہو سکتا ہے کہ جی اس پروگرام اور یا اس سے آگے میں آؤں نظر یا نہیں آؤں، مگر میرا پیغام اور میرا یہی ہے کہ دین کے ساتھ آپ بالکل پختگی کے ساتھ جڑیں اور دین سے جتنا بھی زیادہ اور قرآن و سنت و حدیث سے تفسیر سے جتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں وہ کریں. ساتھ رہے یہاں تک یا نہ رہے یا اس دنیا میں رہے یا نہیں رہے، مگر آپ نے دین کے ساتھ اور قرآن اور سنت اور حدیث کے ساتھ اپنا ساتھ جڑا رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہوں، میں آج کل نہیں نظر آؤں، آپ کو کوئی اور نظر آئے یا کوئی کسی اور کی جگہ کوئی اور نظر آئے، مگر آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. خیال رکھنے کے ساتھ آپ نے اپنی ذہنی سطح کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آنے والے وقت اور وقت کے ساتھ دین اور عبادت کے لوازمات اور عبادت کی مبادیات پہ بھی آپ نے گہری نظر رکھنی ہے. بالکل رکھنی ہے. اور ماہ مبارک اتنا عظیم ہے تو اس کو جتنا زیادہ ہو سکے، اور اب تو تاکراتیں بھی آنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مواقع ہمیں سارے رمضان میں دیے وہ اور بڑھ جائیں گے. تو یہی کہنا چاہیں گے اپنی عوام سے کہ جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو ہماری اس پوری کاوش کا ثمر یہی ہوگا کہ ہماری کوئی ایک بات بھی آپ تک مکمل طور پر پہنچ سکے اور آپ اس سے جو ہے وہ مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. بالکل ایسا ہی ہے سندس کہ جو بھی آپ پیش کر رہی ہیں، کتنے بھی کوئی شخص کسی بھی تکلیف میں ہو مگر وہ چاہے گا یہی، اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے، ذمہ دار امتی ہونے کے ناطے اور ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے وہ یہی چاہے گا کہ جی آپ اور ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور ہمارا مذہب ایک بہت ہی زیادہ ترقی پر گامزن رہے اور آپ لوگ ہی اس سے استفادہ کر کے اور ہی زیادہ آگے لوگوں کو خوشحال اور ان کی ضرورت کے مطابق پیش کر سکیں. میں شکر گزار رہوں گا جناب عتیق الرحمان ضیاء صاحب، علامہ، بہت زیادہ شکریہ آپ کا. آپ روحانی اسکالر، آپ نے جس طریقے سے اپنے علم و فنون کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. حافظ ارشد رفیق صاحب کا بہت زیادہ شکریہ. جناب عدنان شیخ صاحب، آپ تو ماشاءاللہ قابل احترام عزت مآب ہیں، جناب ہیں. اور حافظ نورین میمن صاحبہ، حافظہ نورین میمن، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے. اور بالکل ہمارے کیوں، آپ کا اپنا بھی شو ہے، کیونکہ جس جگہ سے یہ شو کیا جا رہا ہے آپ خود اس کی ایک ٹیم ممبر ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں بنو یوتھ کی آواز کا جو ہے غلام بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور یہ پلیٹ فارم فراہم کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام کی تمام عبادات زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، رب لم یزل ہے. بعد از حمد و ثنائے پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام و محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. قدرت نے نور اولین و آخرین کو عرش پر کرسی پر بٹھایا، اولیت کا تاج سر پر سجایا، سروری کا لباس پہنایا اور کہا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر ہدایت کے راز، ہادیوں کے انداز دیکھتے رہو.
ہر چیز پہ نظر اور ہر ورک پر نظر رہنی چاہیے، کیونکہ آخری کلام تم ہی نے تو بتانا ہے، دنیا کو ہدایت کا پیغام دینا ہے۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ معاشرے کا جو لے کر نظام آیا ہے، معاشرے کا جو لے کر نظام آیا ہے، وہ ساتھ لے کے خدا کا کلام آیا ہے۔ سامعین کرام، میری یعنی کہ سندر زیدی کی جانب سے اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس رحمان کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن عشق سیام میں۔ جی اویس جی بہت بہت شکریہ، اور میں یعنی اویس رحمان آپ سب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں عشق سیام کا یہ ایک اور ایپیسوڈ، اور یقیناً اس پورے رمضان کے اندر جو ہے وہ بہترین انداز میں ہماری ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، اور یہ ٹرانسمیشنز یقیناً پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز ہیں۔ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بہت سے گیسٹ لائن اپ ہیں اور بہت سے گیسٹ اس وقت موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا اپنے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے چلوں۔ ہمارے درمیان نورین خان موجود ہیں این کے ہربل کی جانب سے، آپ سی ای او ہیں این کے ہربل کی۔ آپ کے پروڈکٹس جو کہ مختلف مارکیٹس کے اندر اویلیبل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بالکل برابر میں ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں ایک ایسی خاتون کہ جب بنو یوتھ کی آواز کا آغاز ہوا تو آغاز میں اس سیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 3 ایسے لوگ موجود ہیں سیٹ پر جو آغاز سے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ ہیں، یعنی کہ میں، میرے ساتھ ساتھ میری ساتھی ہوسٹ سندر زیدی، اور اس سیٹ پر جو موجود ہیں تیسری شخصیت وہ ہیں نورین میمن۔ حافظہ نورین میمن، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارے ساتھ اور مزید لوگ موجود ہیں، ریگولر پینلسٹ۔ میرے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکسپرٹ عدنان شیخ صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام، لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور اب ہم چلیں گے سندر زیدی کی طرف، اور ہمارے درمیان نورین خان موجود ہیں، ان سے کچھ ان کے پروڈکٹ کے حوالے سے سوال۔ بالکل، سب سے پہلے تو نورین آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اور جناب ہم دیکھ رہے ہیں اویس کہ بڑی زبردست چیزیں آج ہمارے سیٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، خصوصاً میرا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ہربل چیزوں میں، تو کوئی ایک ذرا میں چاہتی ہوں کہ ایک ریویو دیں، کس طرح سے سوچا، کس طرح سے سٹارٹ کیا، کیا ابھی تک کی جرنی رہی آپ کی یہ ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، یہ میرا پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میں فرسٹ ٹائم آئی، اور مجھے غلام بھائی نے مجھے موقع دیا، اور پھر اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتی چلی گئی۔ اور جب میں یہاں پر آئی تو جب غلام بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نورین کیسے اسٹارٹ لیا، کیا کیا، جیسے آپ نے سوال کیا۔ میرے نانا اور ماموں وغیرہ جو ہیں وہ حکیم ہیں، تو وہ ایک شیمپو بنا کر ہمیشہ دیا کرتے تھے نانی کو اور امی کو کہ یہ یوز کرو۔ میری والدہ کے بال بہت لمبے تھے، بہت زیادہ، تو والدہ یوز کرتی تھیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ یوز کرتے تھے، تو وہ بہت اچھا شیمپو تھا اس دور کے حساب سے، بہت ہی اچھا تھا۔ ظاہر سے جڑی بوٹیاں تو ہمیشہ سے ہی بہت اچھی رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک سیلون تھا، میں نے اسٹارٹ لیا، میرے ہسبینڈ کو شیاٹی کا پین ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کووڈ میں جو ہے لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو میں نے سیلون کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ لاؤ تھوڑی بہت لیڈیز آتی ہیں ان کو یہ شیمپو دینا شروع کروں، تو اسٹارٹ میں نے شیمپو سے ہی لیا تھا۔ میں نے شیمپو ان کو دینا شروع کیا، ایک لیڈی کو دیا تو انہوں نے یوز کیا، تو وہ اتنی کہنے لگیں کہ اس کو چلاتی کیوں نہیں ہے، اس کو مارکیٹ میں کیوں نہیں لے کر آتی ہیں، خود اپنے تک رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بس کیا کریں، کچھ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں، انشاءاللہ میں آپ کے پاس کسٹمر لے کر آؤں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اس کے اوپر ورک کیا، شیمپو کے اوپر، اور الحمدللہ کچھ نانا کی ریسیپی تھی، کچھ انگریڈینٹس کچھ سے ایڈ کی، اور فارمولا ایسا ریڈی ہوا کہ لوگوں کو جادوئی اثرات ملنے لگے اس کے۔ تو میرے اندر ویسے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ کچھ کرنا ہے،
اور ایسے تو مرنا نہیں ہے جب تک اپنا نام نہ ہو ایک، کیا بات ہے، بالکل، کیونکہ انسان دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک موقع دیتا ہے. بالکل ہر کسی کو بامقصد پیدا کرتا ہے. بالکل کوئی انسان، کوئی کسی کی زندگی جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی ہے. ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اس وقت میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ شیاٹیکا زین العابدین باقاعدہ تائیکوانڈو ٹیچر ہیں، وہ بہت اچھے فورڈ اینڈ بلیک بیلٹ بھی ہیں. اچانک ہی ان کے جو ہے شیاٹیکا پین ہوا، اس کی وجہ سے وہ گھر میں. اس کے بعد میں نے بہت سوچا کیا کریں، پھر تو ظاہر سی بات ہے انسان کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچتا ہی ہے. بالکل. تو میں نے سوچا لاؤ محنت کرتے ہیں، اسی شیمپو کے اوپر بڑی- ورک کرتے ہیں. بڑی خوشی ہے اس بات کی بھی. اویس جس طرح سے بتا رہی ہیں ماشاءاللہ، وہی ہے کہ خواتین میں، ایک عورت میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل. کسی بھی سچویشن کے تحت اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے، اور ماشاءاللہ باوقار شخصیت کی مالک ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا بینیفٹس ہیں، کوئک اگر میں آپ سے پوچھوں کیا بینیفٹس ہیں اس شیمپو کے؟ آپ کو ہیئر فال ہو، ڈینڈرف ہو، گریٹ. بال دو منہ ہو جاتے ہاں ہیں، بالکل. اور صرف میل ہی نہیں، فیمیل ہی نہیں، میل کے لیے بھی سیم یہ فائدہ کرتا ہے. صحیح. بال خورا ہو، اس کے علاوہ گنج پن زیادہ ہو جائے، جیسے مرد حضرات میں اکثر ہو جاتا ہے، تو یہ ہو. کھارے پانی کا مسئلہ ہو گھر کے اندر کہ بہت زیادہ ایشو کراچی میں یہ ہے کہ ہم لوگ ٹینکر منگوا رہے ہوتے ہیں، پانی تو آتا نہیں ہے، میٹھا پانی بہت ہی کم دستیاب ہے، مکس ہے ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ کم عمری میں بال کا سفید ہونا، یہ آج کل بڑا بال عام ہو گیا ہے. سفید. اچھا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کیمیکل والی چیزیں یوز کروا رہے ہوتے ہیں تو وقت سے پہلے تو بال سفید ہونے ہی ہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو کیمیکل سے لوگ اکثر آتے ہیں اور بولتے ہیں بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں بال، سر پہ بال نہیں بچے ہیں، وہ اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جب بال ہی نہیں بچے ہوتے ہیں. اب ان کو ہربل سے جو ہے جادوئی وہ نہیں چھڑی گھماؤ اور بال آ جائیں، وہ والا حساب چاہیے ہوتا چلیں ہے. جی، تھینکس ٹو دس پلیٹ فارم کہ لوگ اب جو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیر نہیں کی ہے تو ضرور دیکھیں. بڑی اچھی ہربل پروڈکٹس ہیں جو کہ نورین لے کر آئی ہیں. مزید بھی ان سے سوال کریں گے. جی بالکل. پھر ہم آئیں گے ضرور آپ کی طرف سوال لے کر. اور ابھی ہمارے درمیان کیونکہ حافظہ نورین میمن صاحبہ موجود ہیں، تو آپ کس طرح اپنی جرنی بتائیں تھوڑی سی، جو بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے. لیکن آپ ایک خاتون ہیں اور خاتون کو اس طرح کھل کے کام کرنا، آزادانہ کام کرنا، یقیناً خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو ان مشکلات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ اپلیشن رکھ کر کام کر رہی ہیں زبردست انداز میں، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہترین انسان وہی ہے جو ان مشکلات کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی اچیومنٹ کو حاصل کرے جو اس کا مقصد ہے. تو میرا بھی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں بھی کوئی مقام حاصل کروں. اور ویسے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا، نعت ریسائٹر بھی ہوں اور میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں. تو اسی وجہ سے مجھے جو ہے ایک ایسے ادارے کی تلاش تھی کہ جو مجھے پروموٹ کرے، مجھے آگے لے کر آئے، میرے لیے پلیٹ فارم ایسا فراہم کرے جہاں پہ میں اپنی پرفارمنس کو دکھا سکوں. تو بنو یوتھ کی آواز کو جب میں نے جوائن کیا تو یہاں پہ غلام بھائی کے ذریعے مجھے یہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھانے کا بھرپور موقع ملا. اور وقتاً فوقتاً ان کے ایونٹ بھی بہت سارے ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور بنانے کے بعد پھر اس کو اسٹاپ کر دیا. یہ کنٹینیو لے کے چل رہے ہیں، ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ آتا ہے، اور پھر اس میں یہ اپنے تمام جو ان کی ٹیم ہے ان کو یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے ایوارڈ سیریمنی کا بھی جو ہے انعقاد کرتے ہیں، اس میں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو مجھے کبھی بھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، اور میری فیملی کی طرف سے بھی کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. تمام لوگوں نے، میری فیملی کے بھی تمام لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے آگے بڑھنے کا بھرپور موقع دیا. صحیح. اور بالکل ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور حافظ صاحب سے کچھ ان کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے، ان سے کچھ سوال بھی کریں گے اسلامی لحاظ سے. لیکن اس وقت میں چاہوں گا حافظ صاحب روزانہ آنا اور یہاں پر ٹائم کو مینیج کرنا، پھر ظاہر گھر ہے، آفس ہے، آپ کے اسکول بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں روزانہ، ذرا ناظرین کو بتائیں. بس یہ انسان کسی کام کو کرنے کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے. اصل میں کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور نہیں کرنے کے لیے 1000 ایکسکیوز ہے. تو پر دل میں تڑپ وہ چیزیں ہیں. اصلاح معاشرے کا کام ہے، اور جب محی الدین بھائی نے اس کے لیے انوائٹ کیا کہ بھائی اس پلیٹ فارم پہ آ کے یہ کام کرنا ہے، جو اصلاح معاشرہ ہم اداروں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں، تو ہم نے بالکل اس کو آن کیا
اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ فرسٹ رمضان سے لے کر آج 18ویں سحری ہم الحمدللہ 19 کی طرف ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے. تو میں سمجھتا ہوں جذبے کی ضرورت ہے, ہمت مردہ مدد خدا. انسان اگر صحیح جذبے کے ساتھ کسی کام کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اور بے شک کہ سب کام کرنا آسان ہوتا ہے, مشکل ہے فیملیز کو مینیج کرنا, پھر انسٹیٹیوشنس کو مینیج کرنا, پھر ڈیفینیٹلی جب ہم چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو مدلل باتیں کرنی ہیں, اس کے لیے اپنی اسٹڈیز کو دیکھنا. لیکن وہی ہے کہ انسان کرنا چاہے, ہمت کرے انسان, تو کیا ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے کہ بس ول پاور ہونی چاہیے اور پرائیورٹیز میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز پرائیورٹی ہے. اویس صاحب نے بہت صحیح سوال پوچھا ہے, اور ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں جو ڈیلی بنیاد پہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور خواتین و حضرات یہ آپ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی کاوشیں ہوتی ہیں یہاں پہ آنا, اور خاص طور پہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں آنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. تو پوچھتے ہیں عدنان شیخ صاحب سے, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ رمضان المبارک کمپیریٹیولی ایک زیادہ جو ہے وہ بزی اس میں اسکیجول ہوتا ہے, روٹین ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو کس طرح سے ماشاءاللہ آپ مینیج کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ گیسٹ ہوتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر, لوگ آپ سے مفید ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسے سیکھیں, ہم اسے الیبریٹ کریں, ہم جتنا چاہیں اس کو جو ہے وہ سیکھیں, اور یہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے آگے آنے والے وقتوں میں. تو کس طرح مینیج کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ جی بہت بہت شکریہ سندس. دیکھیں 365 سال کے اندر 365 دن ہوتا ہے, اور ہر انسان مجھ سمیت 365 دن اپنی اپنی کوئی نہ کوئی کام میں, کوئی نہ کوئی معاملات کے اندر, کوئی نہ کوئی شعبہ جات کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے زندگی کا جو معاملات ہیں اس کے اندر گھر اور دوسرے معاملات کو لے کے چلنا, پھر اپنے بزنس یا کاروبار یا جاب اس کو لے کے چلنا. لیکن اگر صرف بات اگر میری ہے تو ابھی تک جو اس رمضان سے پہلے کی جو رہی ہے, تو میں نے رمضان میں کوئی کام نہیں کرتا تھا. رمضان میرا ایسا ماننا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے عبادات کا ہے, تو تمام معاملات کو رکھتے ہوئے تو 80% جو ہے ایکٹیویٹیز رمضان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے میرے متعلق میں نے کام کیا, میں اس وقت 26 اداروں کا میں بورڈ آف ڈائریکٹر ہوں. ماشاءاللہ. تو کام کرتے وقت میں نے گولڈ میڈل لیے, پھر میری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, پھر ایوارڈس ہیں, بہت مطلب ایک جرنی جو مجھے لگتا ہے کہ چلے میں نے کچھ کام کیا. جیسے میری بہن یہاں پر بات کری تھی, کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کی پہچان ہو. تو لیکن یہاں پر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو میں اس کو دیکھتا ہوں, صبح یہاں آتا ہے اور پھر بیٹھ کے پروگرام کو دیکھتا ہے, شام میں پھر سحری, تو سحری بھی نہیں کر پاتا. پھر یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ چلیں میری تو اپنی جرنی ہے کہ میں تو یہ ہوں, لیکن میں اس شخص کو دیکھتا ہوں کہ یار اس کے وہ لوگوں کو پہلے تلاش کرتا ہے, تلاش کرنے کے بعد ان کے اوپر کام کرتا ہے, ان پہ کام کرنے کے بعد پھر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, موٹیویٹ کرنے کے بعد ان کو وہ پلیٹ فارم دیتا ہے. اور جب وہ پلیٹ فارم دے دیتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس پلیٹ فارم کو وہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. جب یوٹیلائزیشن ہوتی ہے تو وہاں اس کی وہ بات ختم نہیں کرتا, وہاں وہ اس کو کہیں نہ کوئی ایسا اسٹیج, ایسی جگہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جہاں اس کو ٹوکن اپریسیشن مل جاتی ہے. اور جب ٹوکن اپریسیشن مل جاتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ آج اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں وہ میرے طرح بیٹھ کے اپنے کام, اپنی جرنی کو بتا سکے. تو میں تحسین خراج تحسین پیش کروں گا غلام محی الدین کو, نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ بھی ظاہر بات ہے اس رمضان کو ان کا بھی پہلا یہ پروگرام ہے اور فرسٹ ایکسپیرینس ہے, لیکن جس طرح وہ کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ یہ لگتا نہیں ہے, دیکھنے والا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. تو آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ ساتھ شامل ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اور ترقی دے اور اسی طرح کام کرتے رہیں. جو اصل میں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو کام آئے لوگ دوسروں کے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ عدنان صاحب. اور بلا کسی تاخیر ہمارے پاس, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بہت اچھی نعت خواہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ چند اشعار نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ہماری سماعتوں کو, ہمارے قلوب کو سرور بخشیے. شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاس جام. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاس جام. سمٹ کے پاس لائے چند گام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو سن لیں تو کام ہو جائے. اور بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہی تھیں. اور اب جو ہے وہ یقیناً اب ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جائیے گا کہیں نہیں، کیونکہ پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تھے، جس میں ہمارے ساتھ تقریری مقابلے کے اندر کچھ کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ مختلف اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو فوری ہم بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آئیں گے. جائیے گا کہیں نہیں انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وینس کی اس ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عشق سیام میں. اور جناب بلا کسی تاخیر بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک اور نعت خواہ موجود ہے. بہت ہی زبردست نعت خوانی کرتے ہیں، بہت ہی اچھا ان کا انداز ہے. بلا کسی تاخیر میں بڑھتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد قادری صاحب. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا احمد صاحب، آپ سے ملتمس ہے کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب کو سرور بخشیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کو رتبے میں ادنان عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگا ہیں کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنان عالی. کھڑے ہیں
सवाली, वहाँ कोई रुतबे में अदना है ना आली। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा, इसी दौरान हमें कुछ मज़ीद गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगा तारुफ के बाद यकीनन आज का जो मुकाबला है वो हम शुरू करेंगे, स्पीच जो तकरीरी मुकाबला है वो शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के जज, जिन्होंने आज इस तकरीरी मुकाबले को जज करना है। आप साकिब सईद साहब हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, डिबेटर हैं, आप मेंबर ऑफ कैल्प हैं, मेंबर ऑफ कैल्प्स एजुकेशनल सोसाइटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं। इनके बिल्कुल बराबर में एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अहमद साहब। आप डिबेटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मेंबर ऑफ टोस्ट मास्टर हैं, इसके साथ साथ मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं, को फाउंडर हैं कैप्स एजुकेशन सोसाइटी के, और साथ साथ आप सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब हम चलेंगे यकीनन, बल्कि हमारे साथ एक और गेस्ट हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है। आपका नाम है आदिल मलिक अवान, आप रीजनल बिजनेस हेड हैं यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज के, आप फैकल्टी मेंबर हैं सिंध पुलिस में, और इसके साथ साथ आप जो है एक सोशल वर्कर हैं, और सबसे बढ़कर हमारे पैनलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आदिल साहब? माशाल्लाह। अब हम चलेंगे मुकाबले की तरफ। सुंदर, कौन है आज हमारे साथ मुकाबले में? बहुत शुक्रिया अवैस। और जनाब, अब वो सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है। हमारा स्पीच कंपटीशन है जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज हमारे पास कुछ मुकर्रिरीन मौजूद हैं, नन्हे मुकर्रिरीन मौजूद हैं। सो जनाब, बिला किसी ताख़ीर के अपने आज के पहले मुकर्रर को दावत देना चाहूँगी। हुज़ैफ़ा हमारे साथ हैं, मैं मुल्तमिस हूँ हुज़ैफ़ा से काइंडली रोस्टम पे तशरीफ़ ले आएँ। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताती चलूँ हुज़ैफ़ा का मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ैफ़ा आ रहे हैं और यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत मौजू जिस पे ये कलाम करने लगे हैं। हुज़ैफ़ा, क्या हाल है आपके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। नर्वस तो नहीं है? अच्छा जी, मैं जज से एक दफ़ा पूछ लूँ। सर, हमारे पास ढाई मिनट है। 2.5 मिनट का टाइम है हुज़ैफ़ा, और आपका टाइम शुरू होता है अब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है दुनिया की बेहतरीन शख्सियत खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मैं आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ता या सुनता हूँ तो यकीन जानिए इन जैसी अजीम हस्ती के ज़िंदगी में हमारे लिए हर किस्म के सबक हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपने रिहाना के साथ बेहतरीन सलूक किया, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, हत्ता के जानवरों के साथ भी। हर कदम पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। दुनिया में 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, उनके बाद किसी किस्म का कोई और नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे मगर वो शरीयती मोहम्मदी की पैरवी करेंगे। आखिर में मैं अपनी तकरीर के अख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। बहुत ज़बरदस्त भाई हुज़ैफ़ा, बहुत ज़बरदस्त। और परवरदिगार आलम से दुआ है परवरदिगार आलम इस बच्चे के नसीब बहुत बुलंद करे और यूं ही कामयाबी और कामरानी नसीब हो। जनाब, बिला किसी ताख़ीर के बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, हमारे नेक्स्ट मुकर्रर को। इनका नाम है शायान, और शायान से मैं मुल्तमिस हूँ शायान काइंडली रोस्टम पे तशरीफ़ ले आइएगा। नाज़रीन कराम, शायान का भी मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शायान, क्या हाल है आपके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। ओके जी शायान, नर्वस तो नहीं है? सब बच्चों से मैं पूछती हूँ, नर्वस तो नहीं है? माशाल्लाह इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहुत हिम्मत की बात होती है रोस्टम पे आके कुछ बोलना। तो शायान, आपके पास भी 2.5 मिनट हैं। गुड लक, आपका टाइम शुरू होता है अब। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख के हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जनाब सदर आली वकार
آج کا میرا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. جناب صدر علی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب صدر علی وقار ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کرتا ہے. جناب صدر علی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل فرمائی. اور آخری میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں, میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں, اس میں محمد لکھا بہت چوما بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ہی زبردست. اور جناب یہ تھے ہمارے مقرر شایان جنہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس موضوع کو آپ لوگوں تک بیان کیا. اور ناظرین کرام اب ہمارے پاس ہے ایک بہت چھوٹی سی ننھی سی مقررہ, اور میں ان کو سامنے دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں یہ اتنی زیادہ جستجو ہے انہیں بولنے کی. یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تقاریر کرتے ہوئے. اور اویس کہیں نہ کہیں مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے, بیکاز آئی آلسو اسٹارٹڈ ایز اے ڈبیٹر, ایز اے پبلک اسپیکر. تو ہماری مقررہ ہمارے پاس آ چکی ہیں. عصمت ان کا نام ہے. عصمت کا موضوع ہے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے. السلام علیکم عصمت, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ڈر تو نہیں رہی, نروس تو نہیں ہو رہی؟ زبردست بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عصمت آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کو تمام مہینوں میں افضل شمار کیا ہے. صدر علی وقار چونکہ رمضان کریم میں روزے سمرات جل جانا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے گناہوں کو جلایا جاتا ہے. ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ کر ہمارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہوں, اور آخر روزے اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح وہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو. یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ روزے دار کے باطن کو پاک صاف کر دیتا ہے. اس مہینے میں مسلمان روزے کی حالت میں مشقت اٹھاتا ہے, چاہے وہ کوئی مزدوری ہو جو اس کے حلال کمانے کے لیے سورج کی تپش کو برداشت کرتا ہے, اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. صدر علی وقار اسی طرح ایک خاتون خانہ جو روزے کی حالت میں طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر سجاتی ہے, اور روزے دار کے سامنے طرح طرح کے کھانے ہونے کے باوجود وہ خود کو پابند کیے ہوئے ہے. اور ایک روزے دار کے اسی جذبہ ایمانی نے سورج کی تپش کو برداشت کرتا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے, فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار, سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے, سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, بہت ہی زبردست. بہت چھوٹی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چھوٹی سی ہماری مقررہ تھیں, اور وہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ مقررہ کے سامنے ان کے والدین کھڑے ہوئے تھے, اتنی چھوٹی بچی کو چیئر اپ کر رہے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے, اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ایفرٹس کی. پروردگار عالم ان کے نصیب بہت بہت بلند کرے, انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. اب آپ یہ سوچیں اتنی چھوٹی سی عمر میں وداؤٹ کیمرہ یہ کیا بولتی ہوں گی, کیونکہ کیمرے ماشاءاللہ ہمارے پاس لگے ہیں تو اس وجہ سے ظاہر ہے تھوڑا سا کانفیڈنس لو ہوا, لیکن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, ویری گڈ, بہت زبردست. اب جب تک ہمارے ججز جو ہیں وہ یقیناً اس سارے رزلٹ کو کمپائل کر رہے ہیں, ہمارے پاس بھی وقفہ ہے کہ ہم آپ کو مزید ہمارے جو مہمان ہیں ان کی طرف بھی لیے چلیں, لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی ننھی منی گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے. اچھا, یہ جو گیسٹ ابھی ہمارے درمیان تشریف رکھیں گی, 7 سال میں
7 साल की छोटी उम्र में हिफ्ज़ कुरान करना, कुरान माशाल्लाह, कुरान को अपने अंदर समोना, अपने दिल में कुरान को समोना, ये कुरान की तकमील करना यकीनन कोई बहुत अजीम काम है। तो 7 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, युशफा नाम है इस बच्ची का, इसने 7 साल की उम्र में जो है वो कुरान कंप्लीट किया है। तो चलेंगे उसकी तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यकीनन हमारे जो साकिब सईद साहब हैं, जज हैं आज के, उन्होंने रिज़ल्ट कंपाइल कर लिया होगा। सुंदर साहब चलें उनकी तरफ फिर रिज़ल्ट के लिए। जनाब बिला किसी ताख़ीर, क्योंकि मुझे भी आज के रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है हमारे जज पे। तो हम दरख्वास्त करेंगे अपने जज से कि क्या रिज़ल्ट हैं। पोजीशन अनाउंस कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो 3rd पोजीशन ली है वो शायान ने ली है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। 2nd पोजीशन असमत ने ली है और 1st पोजीशन हुज़ैफा ने हासिल की है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे तीनों कंटेस्टेंट को। आप तीनों ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं। हुज़ैफा को ख़ास तौर पे बहुत मुबारक हो और परवरदिगार आलम आप तीनों के नसीब बहुत बुलंद करे और यूं ही आप ज़बरदस्त तकारीर करते रहें और बहुत बहुत अच्छे मुक़र्रिर बने। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन अब हम चलेंगे आदिल मलिक अवान साहब की तरफ। आदिल साहब, क्योंकि आपके नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐड है, यकीनन वो नौजवान जो किसी मुकाम पर जाके फेल हो जाते हैं और मैं कहूँगा कि आखिरी सीढ़ी से पहले सीढ़ी पे आ जाते हैं, तो फिर दोबारा वो किस तरह उठें, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि वो दोबारा से उठें और उठकर वहीं से काम करना शुरू करें? गो केस में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो तबाह होने के बाद दोबारा उठ नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज दें कि वो आपकी बात सुनकर दोबारा से जो है वो फॉलो होने की कोशिश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही कहा, जो नौजवान एक दफ़ा नाकाम होने के बाद दोबारा उठ नहीं पाता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखें नौजवानों के लिए मेरे पास ये मैसेज है जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आपका अगर पैशन और प्रोफेशन एक नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में ना ज़्यादा खुशी से अपना काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 10 साल के बाद पता चला कि मेरा प्रोफेशन जो है वो अलग है, पैशन जो है अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन में 10 साल मैंने नौकरी की, उसके बाद पता चला कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में, मोटिवेशनल स्पीकिंग में अच्छा हूँ, तो 10 साल ऐसा समझा जाए तो मेरा ज़ाया हो गया, जाहिर सी बात है। तो माँ बाप को भी ये चाहिए इंटर के बाद आपके अपने यूथ को फुल पहचान जाना चाहिए कि उसका पैशन किस में है, उसी प्रोफेशन में जाए जिसमें आपका पैशन है, तो आपको ये काम नहीं लगेगा, उस काम में आपको मज़ा भी आएगा और ग्रो भी करेंगे। ये मेरा यूथ के लिए मैसेज है कि अपना पैशन और प्रोफेशन एक रखें जितना जल्दी हो सके। सही, ज़बरदस्त। और आप बिल्कुल मेरे सामने एक स्पॉन्सर हमारे पास मौजूद हैं जो कि जेड के पावर्स की जानिब से जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, तोहफ़े भी हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ साथ एम्स जो हैं उनका कहना है कि 20,000 रुपये में जो है वो 1 महीने के अंदर घर तैयार कर रहे होते हैं, तो उनका भी जो है हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अच्छा, हमारे पास कुछ वक्त है, मैं चाहूँगा प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हे में मौजूद है। कामरान साहब, क्योंकि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की बैरून मुल्क जाने के हवाले से, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे अबूर होना चाहिए? ज़ाहिर है इंग्लिश तो डेफिनेटली फर्स्ट है, और इंग्लिश में फिर कौन सी ऐसी उन्हें डिग्री या कौन सा ऐसा उन्हें जो है वो कोर्स करना चाहिए कि जो वो कंप्लीट करने के बाद अब्रॉड के लिए वो जो है एलिजिबल हो सकते हैं? ज़रा बताइएगा नाज़रीन। जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ठीक है, लेकिन बाहर जाने के लिए जो आजकल जो कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं उसमें आइल्स हो गया, OET हो गया, PTE हो गया, ठीक है, सर्ट हो गया, CERT सर्ट हो गया, सेल्ट हो गया, ये कोर्सेज़ आजकल कराए जा रहे हैं जिसके लिए आप आसानी से करके बाहर जा सकते हैं। ये 40 डेज़ का 45 डेज़ का कोर्स होता है, उसके लिए आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोर्सेज़ लाजमी है आजकल अगर बाहर जाना हो आपके लिए किसी भी जगह। सही, और बिल्कुल हम प्रोग्राम बिल्कुल आखिर लम्हे में मौजूद है। मैं आखिरी एक सवाल लेना चाहूँगा, हमारे साथ जो हर्बलिस्ट मौजूद हैं नौरीन खान साहिबा, आप आखिर में मुझे ये बताएं कि अगर लोग इस हर्बल को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो मार्केट में कहाँ अवेलेबल है, या ऑनलाइन अगर परचेज़ करना चाहें तो वो कहाँ जा सकते हैं?
جی آن لائن اگر پرچیز کرنا چاہے مارکیٹ میں تو ابھی اویلیبل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہو اس کی ڈپلیکیٹ بہت جلدی نکل آتی ہے, تو اس وجہ سے میں ابھی مارکیٹ میں نہیں لے کر آئی ہوں. یہ آن لائن اویلیبل ہے. فیس بک پہ NK ہربل کے نام سے پیج ہے, اس کے علاوہ انسٹا پہ ہے, اور واٹس ایپ نمبر ہے جو کہ آپ فیس بک سے لے کر بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور آخر میں بالکل اختتام میں ہم ثاقب سعید صاحب کی طرف چلیں گے. ثاقب صاحب اس پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹرانسمیشن ہے اور بچوں کو ایک ممتع انداز میں فن و خطابت کرنے کا ذریعہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چلیں اب پروگرام بالکل اختتامی لمحات میں سندس کی طرف چلیں گے. اوکے جی, بہت شکریہ اویس, اور تمام ہمارے جو یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں ان سب کا ایک مرتبہ بہت بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کے آنے سے ہمارے اس سیگمنٹ میں, ہمارے اس ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگے ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی, بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. اور ناظرین کرام, مجھے اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے ملتے ہیں ایک نئے شو میں. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں. یقیناً ابھی ہمارا ملک ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس میں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ارد گرد پوچھ گچھ رکھیں, خیال رکھیں کون کس حال میں ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جاننا. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے ریلیٹیوز کا, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, اور مجھے اور میرے ساتھی ہوسٹ ہمارے مہمانوں کو اپنی دعاؤں میں, خصوصی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیں. آپ سے ملتے ہیں ایک مرتبہ اور نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک اور پروگرام کے ساتھ. اور میں آپ کو مزید بتاتے چلوں کہ ابھی کچھ وقت ہمارے پاس اور مزید موجود ہے, تو ہم یقیناً چاہیں گے ایک دفعہ پھر چلیں گے عادل ایوان صاحب کی طرف. سر کوئی ایک میسج دیں, کوئی ایک ایسا میسج دیں یوتھ کو کہ یوتھ جو ہے وہ یقیناً اس وقت بے راروی کا بھی شکار ہے, ٹھیک ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس جانب جائیں. تو اب ان کے لیے کون سی ایسی فیلڈ ہو سکتی ہے کہ وہ ارننگ بھی کر سکیں اور اپنے پیشن کو بھی یوٹیلائز کر سکیں؟ تو یہ آپ ذرا ناظرین کے حوالے کیجیے. اس میں یوتھ کو یہ میسج دوں گا, دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکرز بھرے پڑے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یوتھ کو چاہیے کوئی اچھا مینٹور تلاش کرے, اس کو فائنڈ کر کے اس کے گائیڈ لائن پہ چلے. آپ کو پتہ ہے اگر ہر کوئی اپنی چھوٹی چھوٹی یوٹیوب کی دکان کھول کے موٹیویشن لینا چاہے تو نہیں لے سکے گا. آپ کو کسی بڑے ادارے کے ساتھ جڑنا پڑے گا ایز اے ٹیم ورک, جیسے ٹوسٹ ماسٹر ہو گیا, ایسے اور بھی لوگ ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ کو ایک نیٹ ورکنگ ملتی ہے. ICM انٹرنیشنل ہو گیا. یوتھ کو چاہیے کہ اپنی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ کرے, ریفرنسز بڑھائے, اور نہ مطلب مارکیٹ میں مطلب ایز اے ٹیم ورک کی طرح نکلے, کیونکہ یوتھ اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاتا. آپ خود سوچیں 11 کھلاڑیوں کے بعد ایک میچ جیتا جاتا ہے, تو اتنی بڑی لائف کی ریس آپ اکیلے کیسے جیت سکتے ہو؟ آپ کو مینٹور کوئی ڈھونڈنا پڑے گا. آپ مینٹور بنائیں اور اس کی گائیڈ لائن پہ چلیں. میں یہی کہوں گا یوتھ کو. صحیح. کامران صاحب, یوتھ کے لیے آپ انگلش لینگویج کی کون کون سے کورسز ہیں جو آپ اس وقت جو ہے یوتھ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یوتھ کے لیے آفر کر رہے ہیں انفیکٹ, تو ان کورسز کے اندر لوگ بآسانی آ سکیں آپ کے, کیونکہ جاب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے ایسے لوگ ہیں, لڑکے ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے پاس ایسی فیزیبلٹی ہے, ایسے ٹائم موجود ہیں جن کے اندر آپ بآسانی ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں انگلش لینگویج؟ جی بالکل, اس میں ہمارے پاس ویکینڈ پہ کورسز ہیں, ٹھیک ہے, اور سنڈے کی کلاسز سپریٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ تھرائس ان اے ویک یہ بھی ہمارے پاس ایک کورس ہے. جو آ نہیں سکتے, جو پروفیشنلز ہیں, پراپر ٹائم نہیں دے سکتے لیکن ان کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہو, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس 2-3 کلاسز ہے. خاص طور پہ ویکینڈ والی آئی وڈ پریفر کہ وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. صحیح. تو اب جو ہے وہ مزید ثاقب سعید صاحب ہیں ہمارے طرف, ایک گیسٹ ہیں, ان کے طرف چلیں گے کیونکہ آج وہ ججز کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے. ثاقب صاحب, اردو جو ہے وہ یقیناً ایک مشکل لینگویج بھی ہے, آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے, اور ہمارے ہاں اردو کو رائج تو اردو ہے لیکن صحیح معنوں میں گرامر کے لحاظ سے اردو ہر کوئی نہیں بول پاتا. تو آپ کے نظر میں کوئی ایسا کوئی گائیڈ لائن ہو, کوئی ایسے بکس ہوں جو آپ ریفر کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میری اردو خود بھی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنی اردو کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اردو کے اخبار یہ جو ہے بہت اہم ذریعہ ہے اپنی اردو کو امپروو کرنے کا اور اپنی اسپیکنگ اور ایکسنٹ کو امپروو کرنے کا. تو اخبار سے بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ کا تکلم جو ہے اس میں بہت بہتری آتی ہے. صحیح. تو اب جو ہے وہ یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور آخر میں ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ اپنے بہت سے ہمارے اسپانسرز موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے چلیں کہ عشق سیام وہ سیگمنٹ ہے کہ جہاں پر ہم روزانہ کی بنیاد میں آپ کے لیے ایک زبردست اور بہترین ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہوتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کے اندر مختلف گیسٹ, مختلف چمکتے ہوئے ستارے اور ساتھ ساتھ مختلف نعت خوان, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسپیچ جو بول کے لب آزاد ہے تیرا سندس, آزاد ہے تیرے, یہ جو سیگمنٹ ہے
जो एक ٹھیک ہے, یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا بول کلب آزاد ہیں تیرے, اور اس سیگمنٹ کی تو کیا ہی بات ہے کہ 500 وہ بچے کہ جنہیں مختلف جو جگہوں پر جو ہے جن کی آڈیشنز کروائی گئیں, ان کے بعد ان کی سلیکشن کی گئی, سلیکشن کے بعد ان کو یہاں پر فلٹر کر کے لایا گیا, اور اب ان میں سے روزانہ ہمارے یہاں ایک جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. ایلیمنیٹ ہونے کے بعد یقیناً 27 یا اس کے آس پاس جو بھی ڈیز ہوں گے یقیناً ہم اناؤنس کریں گے کس دنوں کے اندر جو ہے ان کے فائنل یا سیمی فائنل کے مقابلے کروائیں گے. اس کے بعد ان کے لیے پھر انعامات کے سلسلے ہیں, کیش انعامات بھی ہو سکتے ہیں, بہت سے گفٹ ہیمپرس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے, اور اناؤنس کرنے کے لیے دیکھتے رہیے گا. لیکن ابھی ہم کہیں نہیں جا رہے کیونکہ ہمارے ساتھ عادل صاحب موجود ہیں. عادل صاحب, آخر میں بالکل ایک یوتھ کو کوئی میسج دیں. یوتھ کو میں یہی میسیج دوں گا, جیسے میں ڈیلی بھی پینلسٹ ایز آ رہا ہوں, یوتھ کے لیے یہی ہے کہ موٹیویشن جو ہے نا آپ کو اپنے گھر سے ملے گی. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنا ایک مینٹور بنائیں, اور آپ جو بھی پروفیشن آپ اپنانا چاہیں اس کو دل و جان سے اس کے اندر لگ جائیں. تقریباً 5 سال آپ اپنے پروفیشن کو لازمی دیں. یوتھ آج کل نا بے رابی کا شکار ہے, 1-2 سال میں اگر کسی پروفیشن میں مزہ نہیں آ رہا تو وہ چینج کر لیتا ہے فیلڈ. آج کل جیک آف آل کا زمانہ نہیں ہے, آپ کسی بھی ایک فیلڈ میں آپ کو اسپیشلائز ہونا پڑے گا. آپ کا بچہ بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نارمل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے, آپ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے. تو اسپیشلسٹ کا زمانہ ہے, کسی بھی فیلڈ میں جائے یوتھ, ان کو چاہیے کہ ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کریں. ٹھیک, تھینک یو. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ, اور میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے اپنی کلوزنگ کر چکی ہیں آپ. اب میں یعنی کہ سید محمد اویس رحمان آپ تمام لوگوں سے اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے زندگی نے وفا کی تو اس شعر کے ساتھ کہ نہیں ہے نا امید, اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.